کنوار صحابی اور قربانی کا مسئلہ۔ صحیح بخاری میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے کہ ایک عورت آئی اور اس نے اپنا نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا دیا کہ اس کی جہاں چاہے شادی کر دی۔ یعنی اس عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے آپ کو آپ کے سپرد کرتی ہوں، آپ کسی اچھی جگہ پہ میری شادی کر دیں۔ تو ایک غریب کنوار صحابی وہاں موجود تھے اسی محفل کے اندر۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی شادی آپ مجھ سے کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس اسے حق مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، اگر لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو لے آنا، ہم وہی حق مہر بنا کر اس کا نکاح تو اسے کر دیں گے۔ وہ صحابی اپنے گھر گیا، مگر غربت کا عالم یہ تھا کہ گھر سے لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہ مل سکی۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ واپس آیا تو اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک چادر ہے، بس اس میں سے آدھی میں حق مہر میں اسے دے دیتا ہوں اور آدھی خود رکھ لیتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، وہ آدھی نہ آپ کے کسی کام آئے گی اور نہ اس کے کام آئے گی۔ وہ خاموشی سے ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بیٹھا رہا مگر اٹھ کر جانے لگا، یعنی وہ مایوس ہو گیا کہ اب میرے یہ کام تو نہیں بنے گا۔ تو وہ پھر مایوس ہو کر اٹھ کر جانے لگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس بلایا اور اس سے پوچھا، کیا تمہیں قرآن میں سے کچھ یاد ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان صورتوں کے عوض تمہارا اس سے نکاح کر دیا ہے، یعنی وہ صورتیں تم اسے یاد کروا دینا۔ یہ واقعہ جو ہے صحیح بخاری کے اندر درج ہے۔ تو اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دور نبوت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غربت کا کیا عالم تھا۔ ایک صحابی کے پاس حق مہر دینے کے لیے بھی، جو کہ فرض چیز ہے، ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی، چاندی اور سونا تو دور رہا، یعنی ان کے پاس اتنی غربت تھی، حق مہر میں دینے کے لیے ان کے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہوتی تھی۔ آج کل تو چاندی اور سونے کا دور ہے۔ تو احادیث کتب میں ایسی غربت کے بے شمار واقعات ملتے ہیں، یعنی کتنے کتنے لوگ جو تھے صحابہ کرام غریب تھے، ان کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو یہاں پہ میں ایک اہم مسئلہ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال گزارے اور ہر سال آپ نے قربانی کی، حتیٰ کہ ایک سال 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ شریف میں رہے اور ہر سال آپ قربانی کرتے تھے۔ تو ایک سال جو ہے انہوں نے 100 اونٹوں کی قربانی کی اپنی امت کی طرف سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 سالوں میں کبھی یہ نہیں کہا کہ اس سال ہم قربانیاں نہیں کریں گے کیونکہ لوگ غریب ہیں، ان پہ خرچ کریں گے۔ یعنی انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم یہ قربانیاں نہیں کریں گے، بلکہ قربانی کا پیسہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی پر کریں گے۔ ایک دفعہ بھی انہوں نے یہ نہیں کہا، ورنہ وہ 100 اونٹوں کی شادی قربانی نہ کرتے اور نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی پہ وہ سارا خرچہ کر دیتے، لیکن انہوں نے ایک دفعہ بھی ایسا نہیں کیا۔ اگر قربانی کے جانور ذبح کرنے کے بجائے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی پر پیسہ خرچ کرنا قربانی سے افضل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کا حکم دیتے، مگر آپ نے تو شادی کی استطاعت نہ رکھنے والوں سے فرمایا، یہ نہیں کہا کہ لوگ قربانیاں نہ کریں اور پیسے جو ہے ان لوگوں کی شادیوں پہ غریبوں کو دیں، بلکہ انہوں نے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہے وہ شادی کرے، یعنی جس میں ہمت ہے وہ شادی کر لے، جس میں توفیق ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، ٹھیک ہے، وہ شادی کر لے، اور اگر جو
استطاعت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے، اس لیے کہ یہ روزہ اس کے لیے گناہ سے بچنے کی ڈال ثابت ہوگا۔ تو یہ ہمارے لیے مشعل راہ چیزیں ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ قربانی کو چھوڑ کے وہ سارے پیسے جو ہیں لوگوں کی شادیوں پہ، غریب لڑکیوں کی شادی کروا دو یا غریبوں کو دے دو۔ تو جو لوگ آج کل اس طرح کی باتیں کر کے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قربانی کے بجائے پیسے کسی غریب پر خرچ کرو، یہ لوگ دین سے بھٹکے ہوئے ہیں، یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ قربانی ایک عظیم عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ تو شکوک و شبہات سے بچیے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں جانور ذبح کیجیے۔ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں جانور ذبح کیجیے، اسی میں خیر اور بلائی ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں۔ شکریہ۔